نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کی بھی عجیب شان ہے، اس کے لیے خیر ہی خیر ہے جب اس کے ساتھ اللہ کا معاملہ رحمت کا ہوتا ہے، نعمتوں کا ہوتا ہے، تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، وہاں سے اسے خیر مل جاتی ہے۔ جب اس پہ کوئی مصیبت آتی ہے، مشکل آتی ہے، تو وہ صبر کرتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے، وہ بھی اس کے لیے خیر کا سبب ہوتا ہے۔ باقی پوری دنیا سمجھتی ہے کہ اگر ہم ویلدی ہو گئے، رچ ہو گئے، ترقی کر گئے، پروگریس کر گئے، بزنس اچھا چل پڑا تو ہم خوش ہیں، ہم کامیاب ہیں۔ لیکن اگر ریسیشن آ گیا، اگر پینڈیمک پھیل گیا، بیماری ہو گئی، تو ہم ناکام ہو گئے اور وہ ڈپریشن میں چلے جائیں۔ مسلمان ڈپریس نہیں ہوتا۔ مسلمان کے ساتھ کچھ بھی حالات پیش آ جائیں، کیسے بھی حالات پیش آ جائیں، اس کے لیے وہ خیر ہی خیر ہے، جیتی جیت ہے، رحمت ہی رحمت ہے، فتح ہی فتح ہے۔ یعنی ایسی زندگی دی۔ تو صحابہ عجیب ان کی شان تھی کہ ایک صحابی وہ جنگ کے اندر، جہاد کے اندر، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت کے اندر ایک دشمن اس پہ قابو پاتا ہے، ان صحابی پہ، اور صحابی پہ ایسا وار کرتا ہے کہ وہ وار کاری ہوتا ہے، وار قاتل ہوتا ہے، اور وہ اسی وقت ڈھیر ہو جاتا ہے اور اس میں شہید ہو جاتا ہے۔ لیکن شہید ہوتے ہوتے ان کے منہ سے نکلتا ہے فزت برب کعبہ، اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو اگلا جو مارنے والا کافر ہوتا ہے وہ سوال کرتا ہے کہ دیکھو، ایک میرا بلیف سسٹم ہے، اس کے تحت یہ ہارا میں جیتا، اس کے تحت یہ مقتول میں قاتل، اس کے تحت میں فاتح یہ مفتوح، تو یہ جو مرتے مرتے اور مرتے وقت آدمی جھوٹ نہیں بولتا، تو یہ کس کیفیت سے اس نے کیا بات کی، مجھے سمجھاؤ، یہ کون سی کامیابی تھی؟ تو جب اس کو بتایا جاتا ہے کہ کون سی کامیابی تھی، یہ کیسی کامیابی تھی، تو وہ اس پہ مسلمان ہو جاتا ہے، وہ حیران ہوتا ہے اور پھر مسلمان ہوتا ہے۔ تو جو سمجھے، جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ کے غیبی نظام کو سمجھا، جنہوں نے صحیح عقیدہ قائم کیا، تو یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے اندر حالات کے تفاوت سے، چیزوں کے عروج و زوال سے، زندگی کے اپس اینڈ ڈاؤن سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ یہ اسی جذبے کے ساتھ، اسی اپنی اندر کی فضا کے ساتھ، اسی خوشی کے ساتھ، اسی راحت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کو پرسو کرتے تھے، اور ان کا ایجنڈا ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ موسم میں دھوپ ہو رہی ہے، بادل آئے ہوئے ہیں، ان کو فرق نہیں پڑتا تھا آج مارکیٹ نیچے چلی گئی اوپر چلی گئی، ان کو فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہر صورت میں مسلمان کے لیے خیر، ہر صورت میں مسلمان کے لیے خیر۔ اب ایک طالب علم ہے، اس نے اپنے 4 ایئر انڈر گریڈ پروگرام کی ابتدا میں صحیح مومن والا کام کیا، صحیح ایمان والے والا کام کیا، صحیح مسلمان والا کام کیا۔ اس نے کہا یا اللہ، میں اپنے نئے سفر کا آغاز کر رہا ہوں، میں UMT میں اب ایڈمیشن لے کر آیا ہوں، ماسٹرز میں، PhD میں، بیچلرز میں، انڈر گریڈ میں۔ تو ایک تو مجھے ایک چیز پتہ ہے کہ سب سے اہم حدیث، ابو داؤد رحمہ اللہ بہت بڑے حدیث کے اسکالر ہیں، 6 میں ان کی کتاب کاؤنٹ کی جاتی ہے، 6 سب سے مستند حدیث کی کتابوں میں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اتنی لاکھوں حدیث میں سے چند ہزار حدیثیں اپنے لیے چنی اور ابو داؤد شریف میں لکھی، لیکن اگر مجھ سے خلاصہ پوچھو تو ان ساری حدیثوں کا خلاصہ چند حدیث ہے، اور ان میں سے ایک حدیث یہ ہے، اور وہ حدیث امام بخاری کی بھی، بخاری ابتدا کرنے کی حدیث، اور وہ چیز اگر UMT کے اسٹوڈنٹ کو سمجھ میں آ جائے، UMT کے پروفیسر کو سمجھ میں آ جائے، UMT کے لیے کام کرنے والے کو سمجھ میں آ جائے، اگر ساری یونیورسٹیز کے پروفیسرز کو، طلباء کو، اسٹاف کو سمجھ میں آ جائے، ساری دنیا کے لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، تو ایک زبردست خیر وہیں سے ہو جاتی ہے، اور بہت چھوٹا سا ایکشن ہے، بہت ایزی ایکشن ہے، بہت آسان سا کام ہے۔ وہی کہ جو کام ابتدا کر رہے ہو، جب وہ شروع ہو تو اس میں نیت، صرف نیت۔ وہ حدیث کیا تھی جو ابو داؤد نے بھی کہی اور امام بخاری میں شروع کی، انما الاعمال بالنیات، کہ اگر ایک بچے نے اگر شروع میں نہیں کی تو آج کر سکتا ہے، اس نے یہ نیت کر لی کہ اللہ یہ 4 سال تو گزر جائیں گے، ڈگری بھی مل جائے گی، اگر آپ نے زندگی دی، صحت دی، میں کوئی جاب پہ بھی لگ جاؤں گا، لیکن یا اللہ میں
اگر اس وقت یہ نیت کروں کہ جو میں ایک ایک دن یہاں پہ آؤں گا، ایک ایک سبجیکٹ پڑھوں گا، ایک ایک کلاس میں بیٹھوں گا، ایک ایک لفظ سنوں گا، ایک ایک ایگزام اپنا لکھوں گا، اس سب کے اندر میں اپنا ہدف، اپنا ٹارگٹ آپ کی رضا کو بناتا ہوں. I seek your pleasure اللہ سبحانہ تعالیٰ. لوجہک الکریم عربی میں، یا اللہ میں تیری راحت کے لیے، تیری چاہت کے لیے، تیری رضا کے لیے کرتا ہوں. اب ایک وہ لڑکا ہے جو یونیورسٹی میں گیا، اس نے بھی 4 سال گزارے، اس لڑکے نے بھی 4 سال گزارے، اس لڑکی نے بھی 4 سال گزارے، اس لڑکی نے بھی 4 سال گزارے. لیکن اس نے اس 4 سال میں گھنٹوں کے حساب سے، منٹوں کے حساب سے جہاں اپنی دنیا کی سیڑھیاں طے کی، اس میں اوپر گیا، ڈگری بنائی، اپنا کریئر اسٹیبلش کیا، ساتھ ساتھ اس نے اپنی آخرت بھی بنائی، اپنی قبر کی زندگی بھی بنائی، اپنی حشر کی زندگی بھی بنائی، اپنے میزان کے پراسپیکٹس بھی اچھے کیے. کیا مسئلہ تھا؟ کوئی مسئلہ تو نہیں تھا. یہ تو نہیں کہہ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے تو کہیں نہیں کہا کہ میں غصہ ہو جاؤں گا اگر تم اکاؤنٹنگ کا کورس لوگے، میں ناراض ہو جاؤں گا اگر مارکیٹنگ کا کورس لوگے، میں اپسیٹ ہو جاؤں گا اگر تم کمپیوٹر سائنس پڑھو گے. تو اللہ نے کہا کرو، ہاں صرف اتنا ہے کہ نیت یہ کر لو کہ تم میری رضا کو سامنے رکھو. تو اسی وقت میں وہی 4 سال دونوں نے گزارے، لیکن ایک شخص کی، ایک طالب علم کی دنیا بھی بنی، آخرت بھی بنی. دوسرے طالب علم کی دنیا تو بن گئی لیکن آخرت کچھ نہ بنی. یہ نیت ایسی چیز ہے کہ اس کا امپیکٹ اس کی ہر چیز پہ ہوگا. یعنی بڑے علماء فرماتے ہیں کہ نیت اوپر نیچے بھی ہو سکتی ہے، ڈاواں ڈول بھی ہو سکتی ہے، شیطان اس میں خلل بھی ڈال سکتا ہے. لیکن اگر تم نے ایک کام کر لیا کسی بھی لائف کی سٹیج کے شروع کرنے میں، ابھی تو بہت ساری لائف کی سٹیجز باقی ہیں، شادی کے بعد کی زندگی ہے، جاب کے بعد کی زندگی ہے، ابا اماں بننے کے بعد کی زندگی ہے، رائٹ؟ تو اگر شروع میں کسی بھی لائف کی سٹیج کے شروع میں تم نے نیت کر لی کہ میں اللہ کی خاطر کر رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ اللہ کی خاطر کرنے کے ساتھ ساتھ عجیب بات فرمایا کابرین نے کہ تم نے اللہ کو گواہ بنایا، اور تم نے اللہ کو گواہ بنانے کے ساتھ کہا یا اللہ یہ میں آپ کے سیف میں، آپ کے پاس یہ امانت آپ کے سپرد کر رہا ہوں، اور آپ کی سیکیورٹی میں آپ کے پاس امانت رکھا رہا ہوں کہ میں نے نیت کی ہے کہ میں انٹائر UMT کا اپنا ٹینیور سارے کا سارا میں آپ کی رضا کے لیے گزاروں. اب اللہ نے اس کی حفاظت کرے، اب اللہ اس کی حفاظت کرے. بار بار یاد آئے گی، نماز میں غفلت ہوگی تو یہ نیت واپس آئے گی، دل کے اندر ایک جذبہ پیدا کرے گی، خود ہی طاقت پیدا کرے گی جس کے لیے نماز سے اٹھ کے آنے کی، وضو کرنے کی ہمت پیدا ہو جائے گی. جہاں نظریں غلط جائیں گی تو یہ نیت واپس آئے گی، ہانٹ کرے گی، واپس آئے گی، کہے گی کہ واپس آؤ، تم نے تو یہ نیت کی تھی، اب تم اس سے ہٹ رہے ہو، جو اللہ سے عہد پیمان کیا تو اس سے ہٹ رہے ہو. تو فرق کیا پڑا؟ فرق نہیں پڑا. ظاہر میں تو ایک لڑکا، ایک کافر، ایک نان مسلم، وہ بھی زندگی گزار رہا ہے، اس کو بھی اس کی زندگی گزر رہی ہے، اور ایک مسلمان بھی زندگی گزار رہا ہے. ایک دفعہ امریکہ میں PhD کے لیے گیا تھا، 4 سال وہاں رہا. تو ایک موقع پر میرا کزن رہتا تھا، میری خالہ رہتی تھی، تو انہوں نے کہا تم اس کا قرآن شروع کر رہا ہے تو اس میں کچھ حدیثیں آیتیں سنا کے کچھ ترغیبی بات کر کے دعا کرا لینا، تو پھر ہم اس کا نورانی قاعدہ شروع کر دیں گے. تو میں گیا، تو چونکہ امریکہ میں ہر طرح کے مسلمان آئے ہوئے ہوتے ہیں گیدرنگز میں، تو ایک صاحب ایسے تھے جو اندر سے ایتھیسٹ تھے، یعنی وہ تھے کراچی کے، مگر وہ وہاں جا کے اتنا ماڈریٹ اور انلائٹنڈ ہو گئے کہ وہ ان کو اپنا دین جو ہے وہ دقیانوسی، نعوذ باللہ، اور پرانے خیالات نظر آنے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم یہاں پر آ گئے ہو، امریکہ آ گئے ہو، تم نے اتنا پڑھ لکھ لیا ہے، تم کن چیزوں کی بات کر رہے ہو؟ تمہیں یعنی ابھی تک تم وہ باتیں کر رہے ہو، دیکھو یہاں پہ ترقی ہے، یہاں پہ ساری چیزیں ہیں، سائنس میں ترقی ہے، اور تم یہ باتیں کر رہے ہو. تو تھوڑی سی بات چیت کر کے اندازہ ہوا کہ یہ یعنی ایتھیزم کی طرف یا الحاد کی طرف چل. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ اس کو ایک نام میں اگر پڑھیں گے، اپنے اکیڈیمیا کہیں پڑھیں گے تو اس کو پاسکلز ویجر بھی کہتے ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی مجھے نہیں پتا تھا، یہ دونوں چیزیں نہیں پتہ تھی اس وقت، میں نیچرلی یہ بات ہوئی تو پھر یہ بات ہوئی ان سے. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو، ایک تمہاری زندگی، ایک میری زندگی. میری زندگی میں ایک تو تم نے ماسٹرز کیا، میں PhD کر رہا ہوں، میری یہ بیوی ہے، میرے بچے ہیں، تمہاری بھی بیوی بچے ہیں. تو کون سی چیز ہے جو مجھے اللہ نے کمی کی ہے؟ تم نے ماسٹرز کیا، میں PhD کروں، ان سے آگے ہاتھ ہوا.
لیکن دیکھو دونوں زندگیوں کے آخر میں دو پاسبلٹیز ہیں. میرے پوائنٹ آف ویو سے نہیں، تمہارے پوائنٹ آف ویو سے لے لیتے. میرا تو یقین ہے کہ 100% اللہ بھی ہے، قبر بھی ہے، قبر کی زندگی بھی ہے، حشر بھی ہے، آخرت بھی ہے، اللہ کے آگے جواب دہی بھی ہے. لیکن تم کہتے ہو نہیں. تو ایک تمہارا اسمپشن ہے، ایک میرا یقین. اگر تمہارا اسمپشن بھی لے لیں تو دو پاسبلٹیز ہیں کہ جب انسان کی آنکھ بند ہو گئی تو اس وقت واقعتاً جنت جہنم تھی، اور ایک پاسبلٹی کچھ نہیں تھا. تو اگر کچھ نہیں تھا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، میں ایسا نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا اس کی اسمپشن، اگر کچھ نہیں تھا تو تم اور میں دونوں ایکول. لیکن دونوں کی زندگی میں اللہ نے دونوں کو راحت بھی دی، چین بھی دیا. لیکن امیجن کرو، میرا تو 100% یقین ہے، لیکن تم یہ اسمپشن کرو 0.00001% پروبیبلٹی پہ بھی کہ اگر اللہ ہے اور اگر جہنم ہے تو تمہارا لاس کیا ہوگا، تمہارا لاس کیا ہوگا. تھوڑی دیر امیجن کرو. اور مجھے دین پہ عمل کرنے میں مجھے اللہ کا جو دین اللہ نے مجھے دیا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ ہم نے اس کے اندر حرج نہیں رکھا. حرج نہیں رکھا کیا مطلب؟ میں بھی اچھی زندگی گزار سکتا ہوں، عافیت کی زندگی گزار سکتا ہوں. ہاں اس زندگی کے اندر بلکہ جو زندگی کے اپس اینڈ ڈاؤنز ہوں گے تو ایک وہ شخص جو اللہ کو اپنا رب نہیں مانے گا، جو آخرت سے جس کی زندگی میں میننگ نہیں آ رہی ہوگی، جو یہ نہیں دیکھے گا کہ اس غم کے وقت میرے نبی نے کیا کیا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ڈپریشن میں خودکشی کر لے. اچھا بائی دا وے، میں ویسے اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، جتنے ٹاپ سکولز ہیں امریکہ وغیرہ کے، تو وہاں پہ جتنا زیادہ کمپیٹیٹو یونیورسٹی ہے، جتنا زیادہ وہاں کمپٹیشن ہے اور ٹاپ ٹیلنٹ آتا ہے، اتنا ہی زیادہ سوسائڈ ریٹ بھی ہے. میں لمز میں جس زمانے میں تھا، جس زمانے میں لمز میں پڑھاتا تھا، تو ہمارے زمانے میں بھی ایک لڑکے نے خودکشی کی تھی. حالانکہ مسلمان تھا، سب تھا، لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرے اس کو، ہم کیا کی دعا کر سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں. تو یہ مسلمان جو ہے اس کو ان شدید غموں کے اندر بھی اس کا ہاتھ پکڑنے والا ہے. اللہ تمہارا مولا ہے. ان کافروں کے پاس تو مولا ہی نہیں ہے. اس کا ایک میننگ ہے، اس کے آگے زندگی ہے، وہ ہمیشہ لک فارورڈ کرے گا. تو میری دنیا بھی بہتر ہو رہی، دنیا میں بھی اللہ نے مجھے سنبھالا ہوا ہے. آخرت از سم تھنگ دیٹ آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو، کہ میں وہاں پہ سب کچھ مجھے مل جائے گا. دنیا میں کوئی کمی بیشی ہوئی، ہاں کہیں صبر ہے، کہیں شکر ہے، کہیں غمی ہے، کہیں خوشی ہے، لیکن سب میں نے اللہ کا حکم پورا کر دیا. اللہ نے مجھے گارنٹی کر دیا اس غم سے تمہارا کوئی مسئلہ نہیں. آپ سوچیں کہ اماں عائشہ پوچھ رہی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے سب سے زیادہ مشکل دن وہی تھا نا جب احد میں جب مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے تھے اور آپ کا بھی خون بہایا گیا اور آپ کے بھی دندان مبارک شہید وغیرہ وغیرہ. نہیں عائشہ، سب سے مشکل دن جو تھا وہ طائف کا دن تھا. آپ یہ سوچیں کہ وہ بچے پتھر مار رہے ہیں کس کو؟ ایسی ہستی کو، اللہ کے نبی. کیا فرما رہے ہیں بڑے؟ کیا فرما رہے ہیں؟ تمہیں ملے، تمہارے علاوہ کوئی نہیں ملا. اللہ کے رسول کی کیا درجات، اللہ کے رسول کا کیا مقام، اور کہنے والا کیا کہہ رہا ہے کہ تمہارے علاوہ کوئی نہیں ملا. دوسرا کہہ رہا ہے اگر تم سچے ہو اور میں تم پر ایمان نہیں لاتا تو میرے لیے مصیبت، اگر تم جھوٹے ہو تو جھوٹے سے میں بات نہیں کرنا چاہتا. تو اس طرح سے ستا کے نکالا گیا. تو اللہ کے رسول نے وہاں سے، اللہ کے رسول سے حساس طبیعت کے مالک تھے. آپ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. آپ اس تکلیف سے جس سے آپ کے خون نالین مبارک خون سے بھر گئے، اس وقت آپ نے دعا فرمائی. آپ یہ سوچو کہ یعنی اگر یہ سمجھ جاؤ بات کو، آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا. میرے ساتھ بھی ایسے بہت سارے مرحلے آئے جہاں پہ آس پاس والوں نے تنگ کیا یا کوئی ایسی بات ہوئی، تو وہ جو دعا تھی اگر وہ آپ پڑھ لو یا سمجھ لو کہ وہ دعا کیا ہے، ایسی زبردست اس کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ میں صرف آپ سے شکایت کرتا ہوں، آپ مجھے کس اجنبی بیگانہ کے حوالے کرتے ہیں کہ مجھے ایسے رسوا کرتے، اور میں آپ سے اپنے قلت حیلتی، اپنے وسائل کی، اپنی ریسورسز کی، اپنی طاقت کی کمی کی شکایت کرتا ہوں، وہوانی علی الناس، لوگوں میں رسوائی کی شکایت کرتا ہوں. مگر آپ کے چہرے کے نور کی قسم جس سے تمام اندھیرے روشن ہو جاتے ہیں، اگر آپ مجھ سے راضی ہیں تو لا ابالی، آئی ڈونٹ کیئر، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میرا کتنا خون نکالا جا رہا ہے، مجھے کیا کہا جا رہا ہے، سب کچھ اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ مجھ سے راضی. یعنی مومن کی حقیقی قلبی راحت کا
اس کے حقیقی پیس آف ہارٹ کا جو سبب ہے وہ اللہ کی رضا ہے. اس کو بھنک پڑتی ہے کہ میرے سے گناہ ہو گیا, اللہ مجھ سے راضی نہیں ہے, وہاں وہ اپسیٹ ہو جاتا ہے, وہاں اس کی رات کی نیند اڑ جاتی ہے. لیکن جب وہ اللہ کی رضا کے راستے میں ہے اور وہ شکست کھا رہا ہے اور اس کو زمین پہ گرایا جا رہا ہے, اس کی گردن تلوار سے تن سے جدا کی جا رہی ہے, تب بھی وہ کیا کہہ رہا ہے, اس کو پتہ اللہ راضی, تو کہہ رہا ہے فزت برب کعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب. یہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے. آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں ہمارے لیے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تیری عافیت میرے لیے زیادہ وسعت کی چیز ہے. یعنی ہم کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ اس وقت یہ مانگنا شروع کر دوں, یا اللہ مجھے پرواہ نہیں ہے چاہے فلسطین جیسے حالات میرے ساتھ, یا اللہ میں عافیت مانگتا ہوں, یا اللہ میں آسانی مانگتا ہوں, میں کمزور ہوں. لیکن اب جو پڑ گیا اس کے اندر اب اللہ کے ساتھ وہ فلی الائنڈ ہے, ڈیپ ڈاؤن اس کے دل کے اندر یہ یقین ہے کہ میں کامیاب ہوں. کیوں کامیاب ہوں؟ کیونکہ میں اللہ کے رسول کے راستے پہ چل رہا ہوں, اللہ کو راضی کر رہا ہوں. اور جو میں نے اس خطبے جمعے کے بیان میں یا UMT کے سفر کے آغاز میں جو میں نے اللہ سے کمٹمنٹ کی تھی, یا اللہ ہر وقت تجھے راضی کرنے کی کوشش کروں گا, اور چونکہ میں کمزور تھا تو کہیں کہیں میرے پاؤں پھسلے بھی, کہیں کہیں میری آنکھیں پھسلی بھی, کہیں کہیں میرے دل میں لرزش آئی بھی, کہیں کہیں میری زبان جھوٹ اور غیبت میں پھسلی بھی, لیکن یا اللہ اس نیت کی برکت سے, اس عہد و پیمان کی برکت سے جو میں نے تجھ سے کیا تھا, میں نے فوراً توبہ کی اور تیری طرف رجوع کیا یا اللہ, تو میں اس پہ واپس آ گیا. اب کتنی اچھی زندگی ہے, کتنی آسان زندگی ہے, اللہ کے وعدے اس کے ساتھ ہیں, اللہ کا بھروسہ اس کے دل میں ہے. یہ کبھی بھی غمگین نہیں ہوگا, یہ کبھی بھی ڈپریسو نہیں ہوگا, کبھی بھی اسٹریس میں نہیں آئے گا. یہ ہمیشہ یہ دیکھے گا کہ اگلا اسٹیپ میں نے کیا لینا ہے ان سرکمسٹانس. اچھا ٹھیک ہے, یہ فلنک کر گیا میں کورس, ٹھیک ہے فلنک کر گیا, اب اگلا اسٹیپ کیا لینا ہے, واٹ آر دی لرننگز فرام دس. میں اللہ سے دعا کروں گا, نیت کروں گا, میں اور بہتر کارکردگی کروں گا. لیکن یہ میرے اوپر ہے, یہ میرے اپنے دل کے کانورسیشنز کے اوپر ہے کہ میں اللہ سے اپنے دل میں کیا بات کرتا ہوں. جب میں صبح اٹھتا ہوں تو کیا میں اٹھتے ہی اپنے کھانے پینے کی, اپنی تفریح کی, اپنے دوستوں کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرنے کی, اپنے ایگزام سے پریشان ہونے کی تھاٹس کو انٹرٹین کرتا ہوں اپنے دل میں, یا پھر میں اللہ سے کنیکٹ کر کے فوراً اپنے دل میں, بعض باتیں زبان سے لانے والی بھی نہیں, زبان سے لیا تو اور اچھا ہے, یا اللہ آج کا دن آسانی والا ہو, راحت والا ہو, مجھ پر بھی, میرے گھر والوں پر بھی, فلسطین والوں پر بھی, افغانستان والوں پر بھی, سارے مسلمانوں پر بھی. اب دل میں اس کا ایک انٹریکشن ہو گیا. اچھا, انسان کے لیے سب سے میٹھی چیز اس کی غرض ہوتی ہے. یعنی اس اسٹیج پہ, جس اسٹیج پہ زیادہ طلبہ بیٹھے ان کے گریڈز ہیں مثلا, اللہ میں اگر تو میرے لیے آسان کر دے سکے, اور وہ دل میں اللہ سے اپنی غرض کی چیز مانگ رہا ہے. اب اس کا کنیکشن جو ہے نا, اس کا کنیکشن اس کی غرض کی وجہ سے, اس میٹھی چیز کی وجہ سے اللہ سے اسٹرانگ ہو رہا ہے. یا اللہ کوئی انٹوورڈ انسیڈنٹ نہ ہو, کوئی مسئلہ نہ ہو, کوئی حادثہ نہ ہو, صحت اچھی رہے, موسم بدل رہا ہے, ٹیچرز خوش رہیں, میں اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا رہوں, اچھی تفریح رہے, اچھی چیز رہے. اب کیا ہے کہ وہ کہنے کو تو اپنی غرض کی چیزیں مانگ رہا ہے, اپنی دنیا بھی مانگ رہا ہے, لیکن چونکہ جس سے مانگ رہا ہے اس سے صرف کنیکشن ہی کامیابی ہے, تو اس سے اس کو ساری دنیا کی راحت, دین کی راحت, آخرت کی کامیابی, دنیا کی کامیابی سب مل رہی ہے. میں تھوڑا سا آپ کی ایج کا تھا نا, تو میں نے قرآن تھوڑا سا ترجمے سے پڑھنا شروع کیا. تو جب میں نے پڑھنا شروع کی تو میں نے ایک آیت پہ شروع میں دیکھا کہ ایک اللہ نے بتائی ایک کائنڈ کے ایک لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا, ہمیں دنیا میں دے دیں. تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو جو چاہیں گے ہم دنیا میں دیں گے اور آخرت میں کا کوئی حصہ نہیں. پھر جب آگے گئے تو فرمایا بعض دوسرا ہے جو کہتا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو اللہ تعالیٰ کو دونوں جگہ دیں گے, اور یہ وہ لوگ ہیں تعریف کیا. اب میرے ذہن میں 17 ایئر اولڈ آپ کی ایج کا, 18 ایئر اولڈ, وہ سوچنے لگا کہ یار ایک ہوتا ہے ایف, ایک ہوتا ہے سی, ایک ہوتا ہے بی, ایک ہوتا ہے اے, ایک ہوتا ہے اے اسٹار. تو یہ لوگ ٹھیک ہے, اچھے ہیں, لیکن کوئی ایسا طبقہ آگے چل کے آئے گا سابقون اولون کا, اے اسٹارز کا, وہ آگے سے کہیں گے اللہ, آگے دعا کہیں آئے گی قرآن میں کہ ربنا آتنا فی الآخرۃ حسنۃ, کہ دنیا بھاڑ میں جائے. تو کہیں گے ہمارا پورا زہد ہے دنیا کا, ہمیں دنیا کی پرواہ نہیں ہے, دنیا سے منہ موڑ لیتے, یا اللہ جو دینا آخرت میں دے دے. مگر مجھے وہ آیت قرآن میں نہیں ملی. یعنی جیسے ہم جاتے ہیں نا وہ فاسٹ فوڈ پہ تو کامبو میل ملتا ہے, پیکیج ملتا ہے,
تو دین جو ہے نا وہ پیکج ہے دنیا کی خیر کا بھی آخرت کی خیر کا بھی، کمپلیٹ پیکج ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے مجھے آخرت کی خیر نہیں، دنیا کی خیر جس کی حقیقت اللہ اور اللہ کے رسول بتائیں گے اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. مگر اس کے لیے سب سے پہلا کام تو مجھے یہ کرنا پڑے گا کہ میں نیت کر لوں. نیت کے بڑے اثرات ہیں. اب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. یا اللہ کسی چیز میں کسی نئی سٹیج آف لائف میں داخل کر رہا ہوں، نیت کر لی، اللہ سے مدد مانگ لی، یا اللہ صدق کے ساتھ داخل کر، صدق کے ساتھ نکال، اور سلطان النصیرہ بھرپور اپنی مدد، ایکسٹرا آرڈنری مدد اپنی عطا فرما. اب کیا ہے کہ ہی از کانشیس آف واٹ، کہ جو اللہ کا تعلق ہے پیچھے اس کی بیکنگ پہ اللہ کھڑا ہے، اس کو پڑھائی میں بھی مدد کر رہا ہے، اس کی صحت قائم کرنے میں مدد کر رہا ہے، اس کی ریلیشن شپ میں مدد کر رہا ہے، بیکاز وہ کاؤنٹ آن کر رہا ہے اللہ پہ، اللہ پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے، اللہ سے بات اس نے کر رکھی ہے، اللہ سے معاہدہ کر رکھا ہے، اللہ سے عہد و پیمان کر رکھا ہے. کوئی تو وجہ ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے کہا کہ ربنا اللہ، ہم اللہ ہمارا رب ہے، ہی از دا کیئر ٹیکر آف آل آر نیڈس، تو اللہ تعالیٰ ان پہ ملائکہ نازل کریں. کتنی بڑی خوشخبری ہے. کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ مطلب رات کو اٹھنا نہیں، کچھ نہیں، اللہ رب ہے میرا، ختم، دل میں بٹھا لیا، یا اللہ ہر چیز، یا اللہ اس وقت میں آپ کو دیکھو تھوڑا سا سیلف اویئرنیس کو اس نے ایک مراقبہ کیا، ایک میڈیٹیشن کیا، اس نے سوچا یا اللہ اس وقت تو مجھے پتہ نہیں کہ ابھی میں یہاں سے نکلوں تو مجھے ٹرک اڑا دے کہ میں مر جاؤں، یا تو مجھے تو پتہ نہیں کہ ابھی میرے اندر سے میں اگلا ڈائگنوسس کراؤں، مجھے کوئی تکلیف اٹھے میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں تو اندر سے کینسر نکل آئے، یا تو مجھے تو پتہ نہیں میری ماں باپ، میرے بھائی بہن، میرے عزیز سارے کس کو کیا بیماری، کیا حادثہ لاحق ہو جائے، یا اللہ میں تو ٹوٹلی ایکسپوزڈ ہوں، مجھے تو کسی وقت سے کہیں سے بھی کوئی مصیبت آ سکتی ہے. تو دا اونلی تھنگ جس کی وجہ سے میں اپنی سینٹی برقرار رکھتا ہوں، اپنا پیس آف مائنڈ برقرار رکھتا ہوں، میں نارمل رہتا ہوں، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ آپ میری بیکنگ پہ کھڑے ہیں. میں آپ سے دعا بھی کرتا ہوں، آپ میرے رب بھی ہیں، آپ میرے مولا بھی ہیں. میں گھر سے نکلتا ہوں، میں کہتا ہوں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت. آپ کے رسول نے بنایا کہ 4 آوازیں لگائی جاتی، تجھے ہدایت دی گئی، تیری حفاظت کی گئی، ہاں تیری دعائیں قبول کی گئی. ہاں تو اب یہ وہ چیز ہے جو وہ لائف ہے جس کے اندر مزے ہی مزے. صرف دل میں اللہ کو بٹھانا ہے، نیت اللہ کے لیے کرنی ہے، اور جیسے جیسے انفولڈ ہوگی لائف ویسے ویسے اللہ کے حکم کو پورا کرتے چلے جانا. اس میں ون ہی ون ہے مسلمان کے لیے، کبھی بھی لوز نہیں ہے، کبھی بھی وہ لوز نہیں کرنا. حضرت یہ جمعے کی نسبت سے ہم اہتمام کرتے ہیں سورہ کہف کا. سورہ کہف کا ایک زبردست واقعہ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کا واقعہ. اب وہاں پہ حضرت خضر کیا کر رہے ہیں کہ ہر دفعہ جو کر رہے ہیں، ایک اچھے لوگ، نیک لوگ ان کو لفٹ دیتے ہیں اپنی کشتی میں، اور وہ حضرت خضر ان کا اس میں ایک آدھ پٹا اس کا نکال کے اس کشتی کو خراب کر دیا. حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں یہ تم نے نقصان پہنچایا املاک کو، یہ تو شرعاً جائز نہیں ہے کسی کی املاک، لیکن تکوینی احکام میں، بگر تھنکنگ میں، اس کی وجہ سے جو آگے ایک ظالم بادشاہ بیٹھا ہوا تھا جو غصب کر رہا تھا، کانفسکیٹ کر رہا تھا کشتیوں کو، اس نے چھوڑ دیا یہ کشتی تو اس میں تو سوراخ ہوا، یہ تو خراب کشتی. تو نیک لوگوں کو جو 2 بچے ہیں ان کا خزانہ نکالنے کے لیے وہاں پہ وہ دیوار سیدھی کر دی. تو کس طرح سے اللہ کا تکوینی نظام میرے گھر والوں کی مدد کر رہا ہے. اور ساری چیزوں میں کیا کہا گا؟ کیونکہ اس کا والد صالح آدمی تھا، وہ نیک آدمی تھا. تو جو میں نے نیکی اختیار کی، اس کی بدولت میری زندگی بنتی چلی گئی، میرے آس پاس والوں کی زندگی بنتی چلی گئی. ایک ولی لاہور شہر میں آیا، لاہور شہر ہندو سے مسلمان ہونے لگا. تو کیا میں آج اس وقت اپنی نظروں سے، اس وقت ہر ایک کی نظروں کا ایشو ہے، ہر ایک کی دل کا ایشو ہے، ہر ایک کی زبان کا ایشو ہے. تو کیا میں کچھ کنٹرول کر کے اپنی نیت کی برکت سے اپنی نظریں اللہ پہ رکھ کے، اللہ سے مانگ کے، اپنی غرض مانگ کے اللہ سے اتنا اسٹرانگ تعلق بنا لوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ ولی کے طور پہ چوز کرے، اور پھر مجھ سے آس پاس خیر، ہدایت، دنیا کی، آخرت کی، اس پیکج کی پوری ہو جائے، اور میں بھی جب مروں تو کہتا ہوں مروں فزت برب الکعبہ. سب اس کی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. خدا وانا الحمدللہ رب العالمین.